رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک سالانہ معمول ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی مقصد چھپا ہے؟ آئیے آج پیر اجمل رضا قادری کی تعلیمات کی روشنی میں اس مقدس مہینے کے اصل جوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا براہ راست کلام، اور یہ ایک جملہ رمضان کی پوری روح کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ کسی عام نیکی کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے خاص براہ راست تعلق کا وعدہ ہے جو صرف اور صرف روزہ رکھنے سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم رمضان کو صرف ایک عادت یا معمول سمجھیں گے نا، تو اس کی اصل روح کو کھو دیں گے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ تو روح کے لیے ایک موسم بہار کی طرح ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو اس کی عظمت بتا کے تیاری کا حکم دیا کرتے تھے۔ ذرا اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ ایک نفل عبادت اور اس کا ثواب ملتا ہے ایک فرض کے برابر، اور ایک فرض ادا کرنے کا اجر وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی خاص پیشکش ہے جو سال میں صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ تو جب رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ لاتا کیا ہے؟ سمجھیں کہ یہ 3 بڑے تحفوں کا ایک پیکج ہے۔ پہلا تحفہ اللہ کی بے پناہ رحمت، دوسرا گناہوں سے معافی کا سنہری موقع، اور تیسرا اللہ کی اتنی خاص توجہ کہ فرشتے بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری برکتیں ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنتی ہیں؟ اس کا جواب چھپا ہے سحری اور افطار میں۔ یہ صرف کھانے پینے کے اوقات نہیں ہیں، یہ تو عبادت کے وہ 2 ستون ہیں جن پر روزے کا پورا دن کھڑا ہوتا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمارے روزے میں کیا خاص ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سب سے بڑا فرق ہی سحری کا کھانا ہے۔ یہ صرف جسم کو توانائی دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ سنت ہے جو ہمارے روزے کو ایک پہچان دیتی ہے اور اس میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اور اس عمل کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ ذرا تصور کریں، کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے اور ٹھیک اسی لمحے اللہ خود اس پر رحمت بھیج رہا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک عام سا کھانا ایک غیر معمولی عبادت میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر دن بھر کے انتظار کے بعد وہ لمحہ آتا ہے، افطار کا وقت۔ یہ صرف بھوک پیاس مٹانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دعا کی قبولیت کا ایک گارنٹیڈ وقت ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے روزہ دار بندے کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن رمضان کی کہانی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ یہ مہینہ صرف میری عبادت کا نہیں، بلکہ ہماری عبادت کا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل خوشی اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ سخاوت اس مہینے کی روح ہے۔ دیکھیے، کسی روزہ دار کو افطار کرانے کے اجر کی کئی پرتیں ہیں۔ پہلی پرت یہ کہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسری پرت یہ کہ فرشتے پورا مہینہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب سے اونچی پرت، شب قدر کی رات میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس سخاوت کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ ماخذ میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ضرورت مندوں تک راشن رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچا دیا جائے۔ ذرا سوچئے، تاکہ جب مبارک مہینہ شروع ہو تو کوئی خاندان اس فکر میں نہ ہو کہ آج سحری یا افطاری کیسے ہوگی، اور وہ بھی سکون سے عبادت کر سکے۔ اب رمضان آگے بڑھتا ہے اور اپنے عروج پر پہنچتا ہے، آخری 10 دن۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دن عید کی خریداری اور تیاریوں میں گزر جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سال کی سب سے قیمتی راتیں ہیں جنہیں پانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اور ان راتوں کو پانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو کر اللہ سے پوری طرح کنیکٹ ہو جانا۔ یہ ایک روحانی خلوت ہے۔ اس کی گہرائی کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے کوئی کسی بہت سخی انسان کے دروازے پر جا کے بیٹھ جائے اور کہے، جب تک میری ضرورت پوری نہیں کرو گے میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اعتکاف کرنے والا بھی اللہ کے گھر میں جا کر یہی کہتا ہے کہ اے اللہ، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور اس عمل کا اجر، وہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق صرف ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو،
اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں بنا دیتا ہے جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنی ساری عبادات، اتنی برکتیں، ان سب کے بعد روزے کا وہ آخری، وہ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو اسے باقی تمام نیکیوں سے بالکل الگ کر دیتی ہے؟ اس کا جواب سب سے منفرد ہے۔ ہر روزہ رکھنے والے سے 2 خوشیوں کا وعدہ ہے۔ ایک خوشی تو اسی دنیا میں ملتی ہے، ہر روز افطار کے وقت، لیکن دوسری اور سب سے بڑی خوشی وہ ملے گی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس حتمی انعام کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی نے ایک دن اپنے سارے خزانے کھول دیے اور اعلان کیا، جاؤ، جس چیز کو ہاتھ لگا دو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اب وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا، ہر کوئی سونے، چاندی اور ہیروں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ لیکن اس بھیڑ میں بادشاہ کا ایک غلام ایاس، اس نے خزانوں کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ سیدھا بادشاہ کی طرف گیا اور اپنا ہاتھ بادشاہ پر رکھ دیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، ایاز، یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ان سب کو خزانہ چاہیے تھا، مجھے تو خزانے والا چاہیے۔ اور یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ باقی نیکیوں کے بدلے جنت ملتی ہے، انعامات ملتے ہیں، یعنی خزانے ملتے ہیں، لیکن روزے کے بدلے میں خزانے والا خود اللہ ملتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا عملی نقطہ کیا ہے؟ بہت سادہ۔ رمضان یہ ثابت کر دیتا ہے کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ تو میری پکی عادت ہے، یہ نہیں بدل سکتی۔ رمضان آتا ہے اور ہمارے کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک کی سب سے پکی عادتوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مہینہ ہمیں ہماری سب سے مضبوط عادتیں بدلنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو اس رمضان میں وہ کون سی ایک عادت ہے جسے ہمیشہ کے لیے بدلنے کا ارادہ کیا جائے؟